سر اپوزیشن کا کل سے 2 روزہ کانفرنس شروع ہونے جا رہی ہے. پچھلی دفعہ تو ہوٹل میں کر رہے تھے, آپ لوگوں نے روک دیا تھا, اس بار وہ کے پی ہاؤس میں کر رہے ہیں. تو پہلے تو یہ کہ کل تو کوئی رکاوٹ نہیں کھڑی کی جائے گی, اور اسی کا ضمنی سوال یہ کہ اگر وہاں سے کسی احتجاجی تحریک وغیرہ کا آغاز ہونے کا اعلان ہوتا ہے تو پھر کیسے ٹیکل کریں گے؟ اس کی آپ نے کاؤنٹر اسٹریٹجی بنائی ہوئی ہے؟ دیکھیں بالکل, اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ جلاؤ گھراؤ انتشار پھیلانے یا دھرنوں کی سیاست کو فروغ دے گا تو ان کے ساتھ تو آئینی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا, اور یہ واضح ایک پالیسی ہے. اور واضح طور پہ ہم نے اس چیز کا بالکل ان کو بتایا ہے کہ اگر بغیر کسی درخواست کے, بغیر کسی اجازت کے اگر آپ کسی قسم کا جو ہے احتجاج جس کی اجازت نہیں ہے کہ آپ غیر قانونی طریقے سے نہ کوئی آپ درخواست دیں, نہ کوئی آپ اجازت لیں, اور جدھر آپ کا دل کرے, جب آپ کا من کرے, آپ وہاں پہ دھرنا بھی دیں, وہاں پہ انتشار بھی پھیلانے کی کوشش کریں, تو یہ ایسے نہیں ہو سکتا. اب اس تمام تر سچویشن کے اوپر جو آپ نے کے پی ہاؤس کی بات کی, تو بالکل ایک نہیں 100 کانفرنسز کر لیں, لیکن بات تو یہ ہے کہ بات تو پھر بھی حکومت کے ساتھ بیٹھ کے ہی کرنی پڑے گی. چاہے کسی جماعت کو دعوت دے لیں, حکومت کے اتحادیوں کو دعوت دے لیں. اچھا ملک صاحب, مذاکرات کی باتیں سر ایک بار پھر ہو رہی ہیں. کوٹ لکھپت جیل میں قید جو رہنما ہیں ان کا بھی ایک خط سامنے آیا. پھر انصار عباسی صاحب سینئر صحافی ہیں, ان کی خبر تھی 2 روز پہلے کہ اس بار مذاکرات کا جو سارا زور ہے وہ ڈیالہ کے بجائے کوٹ لکھپت پر ہے, اور حکومت سے اور ایک اہم شخصیت سے رابطے کا انہوں نے ذکر کیا ہے. تو کیا بیک ڈور کوئی بات چیت چل رہی ہے کسی قسم کی مذاکرات؟ آپ درست کہہ رہی ہیں, اور اس میں بالکل میں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ پارلیمنٹ کی راہداریوں میں جو سٹنگ ممبرز ہیں ان کے, سینیٹرز کہہ لیں یا ایم این ایز کہہ لیں, وہ ہم سے متبادل طور پہ گاہے بگاہے وہ چل بات کرتے ہیں, ہمیں بٹھا کے بھی بات کرتے ہیں, حکومتی اراکین سے بھی ان کی بات چیت ہوتی ہے, اور وہ یہی کہتے ہیں کہ خدا را کوئی رستہ نکالیں, اب ہماری سیاستیں اور بانی پی ٹی آئی جو اپنی سیاست ہے وہ بند گلی میں لے گیا ہے. ملک صاحب بیک ڈور مذاکرات چل رہے ہیں سر, یہ بریکنگ نیوز ہے میرے لیے. دیکھیں آف دا ریکارڈ تو یہ ان ممبرز کی طرف سے تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ آف دا ریکارڈ جو ہے ہم سے بات کی جاتی ہے, پارلیمنٹ کے اندر بھی بات کی جاتی ہے, اور اسی طرح جو راہداریاں ہیں اس میں بھی بات کی جاتی ہے. تو کہنے کا مقصد تو یہی ہے کہ بالکل سب چاہتے ہیں کہ بات چیت کا باب جو ہے وہ کھلے, جو بات چیت کا رستہ ہے وہ ہموار ہونا چاہیے. اور اسی حوالے سے اسپیکر نے بھی, وزیر اعظم نے بھی, اور گاہے بگاہے ہم نے متعدد دفعہ ان کو ہم نے مذاکرات کی دعوت دی, اور آخری دفعہ تو اسپیکر صاحب نے دی. چلیے وہ اہم شخصیت کون ہے ان کا تو بتا دیں. دیکھیں اب ساری باتیں آپ میرے سے ٹی وی شو کے اندر مت پوچھیں. ہم اچھے کی امید رکھتے ہیں, اچھی کی امید کرتے ہیں, اور کوشش یہی ہوگی کہ کوئی ایک بہتر جو رستہ ہے مذاکرات کی حوالے سے یا بات چیت کے حوالے سے وہ اس کو آگے سلسلے کو بڑھایا جائے. اور بالکل ڈیالہ کے جو باسی ہیں 804 وہ تو نہیں چاہیں گے. ملک صاحب میرے لیے سچویشن دلچسپ اس لیے کیونکہ کچھ دنوں پہلے آپ ہی تھے جو گورنر راج کی بات کر رہے تھے سنجیدگی سے سوچنے کے, لیکن آج آپ پازیٹیوٹی کی بات کر رہے ہیں. آپ کی باڈی لینگویج بڑی ڈیفرنٹ ہے, مسکراتے ہوئے بات کر رہے ہیں سر. جی کوشش ہے, اب وہ بیل منڈے چڑھتی ہے یا نہیں چڑھتی ہے وہ دیکھنے کی ضرورت ہے, لیکن یہ دیکھیں نا ان کی اپنی پارٹی کے اندر اس چیز کا جو ہے وہ ادراک ہے کہ اب اس طرح نہیں ہو سکتا کہ پاکستان مخالف ہم بیانیاں بنائیں اور پھر پاکستان میں رہ کے سیاست بھی کریں. اس چیز کا ادراک ہو چکا ہے. اور آپ نے جو گورنر راج کی بات کی تو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ سی ایم کے پی کے بھی جو ہیں ان کی بھی ماشاءاللہ میں تو اچھی کہوں گا کہ اچھی بات ہے کہ ان کے بھی ٹون اور ٹینر یا ان کا جو ڈیمینر ہے یا بیہیویئر ہے یا ان کے لہجے میں بھی نرمی آئی ہے, تو یہ اچھی خوشائن بات ہے. وہ بالکل وفاق کے ساتھ جو ہے جن ایشوز پہ تعاون کرنا چاہیے بالکل وہ کر بھی رہے ہیں, اور نظر کو کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے, دیگر چیزوں کے حوالے سے. اچھا ملک صاحب, کیا اس پہ بھی صداقت ہے کہ آپ خان صاحب سے زیادہ شاہ محمود قریشی صاحب کو زیادہ موضوع سمجھتے ہیں مذاکرات کے لیے, اور پھر یہ جو آج ان کی بریت ہوئی ہے یہ بھی پھر کیسے سلسلے کی ایک کڑی ہے سر؟ دیکھیں اس کی بریت کے حوالے سے تو دیکھیں اس کا کوئی کنیکشن یا کوئی لنک نہیں بنتا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ بالکل پارٹی کے سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں اور بالکل اچھی موضوع شخصیت ہیں. اور یہ جو لوگ کوٹ لکھپت میں ہیں وہ بھی یہی چیز کو ریکگنائز کرتے ہیں کہ بات چیت سے ہی تمام تر معاملات جو ہیں وہ حل نہیں ہو سکتا کہ آپ تصادم کا رستہ اختیار کریں. ایک اور سوال ملک صاحب, یہ کہ فیض حمید کی سزا سے پہلے تک آپ تمام لوگ کہا کرتے تھے کہ 9 مئی کا جو ماسٹر مائنڈ ہے وہ عمران خان ہے, لیکن اب سر مبینہ طور پر آپ لوگوں کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ماسٹر مائنڈ جو ہے وہ فیض حمید ہے. تو سر کیا کوئی ثبوت وغیرہ سامنے آئے ہیں یا ادارے کی طرف سے آپ لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ سٹانس تبدیل ہو گیا ہے؟
نہیں دیکھیں ماسٹر مائنڈ تو بالکل واضح طور پہ پتہ ہے وہ ایک تھے یا دو تھے ماسٹر مائنڈ، یا ان کوہوٹس ود ایچ ادر، یا ان کوآرڈینیشن، یا کہہ لیں آپس میں گتھم گتھا جو ان کی تمام تر معاملہ تھا وہ ہو کے انہوں نے کس طرح جو ہے نقصان پہنچایا، اور پھر کیئرفلی پلان کیا، کیوریٹ کیا، پھر اس کو جو ہے تمام تر معاملہ پھر وہ افسوسناک واقعہ ہوا 9 مئی کا، وہ تو آپ کے سامنے ہے۔ ایسا تو نہیں ممکن ہو سکتا، میں نے پہلے بھی یہ بات کی کہ 200 سے زائد مقامات پہ جو ہے ود ان نو ٹائم پلاننگ کے ساتھ، پریسیجن کے ساتھ آپ کے تمام تر لوگ پہنچ جائیں، اور بالکل ایسے ادارے جو جن کے دفاتر آپ کو نہیں پتا، مجھے نہیں پتا، بصیرت پاکستانی آج عام شہری، تو ان کو کیسے وہ اتنی سینسٹیو انفارمیشن مل گئی۔ تو کہنے کا مقصد یہی ہے اس تمام تر معاملے کے اوپر کہ ادارہ بھی اس چیز کو انویسٹیگیٹ کر رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، ایویڈنس کی بیس پہ بات ہوگی، اور بالکل کوئی ایویڈنس ان کے سامنے ہوا تو بالکل ادارہ جو ہے وہ کرے گا۔ حکومت کے اینڈ سے جو کیسز ہیں وہ 9 مئی کے، وہ بالکل جو پروسیکیوشن ہے اس کو کر رہی ہے۔ صحیح ملک صاحب، کیونکہ آپ اسٹیٹ منسٹر ہیں سر، قانون کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں، اسی لیے میں یہ سوال آپ سے کرنے لگی ہوں۔ جسٹس طارق جہانگیری کے حوالے سے کل فیصلہ آیا، پھر رات میں باضابطہ طور پر ان کو ڈی نوٹیفائی بھی کر دیا گیا، لیکن سر آئین کے مطابق جج کو صرف سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہی ہٹا سکتا ہے نا سر؟ کیا کہیں گے؟ آپ درست کہہ رہی ہیں، کل بھی میں نے ایک ٹی وی شو پہ، بلکہ 2-3 ٹی وی شوز پہ یہ بات کی کہ جو آئین کے اندر طریقہ کار درج ہے وہ یہی ہے 209، لیکن یہ کیس آف فرسٹ امپریشن ہے۔ اب اس میں تمام تر جو معاملہ ہے وہ کسی مس کانڈکٹ کے حوالے سے نہیں، فرام دا ویری بگننگ یا فرام دا ویری آؤٹ سیٹ، جو انہوں نے ابھی تو ایک شارٹ آرڈر دیا ہے، ایک تو ڈیٹیل ان کا آرڈر آئے گا، وہ ریزننگ میں دیکھوں گا۔ اس شارٹ آرڈر میں تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ایمپل اپرچونٹی دی ہے اور تمام تر معاملہ، اور کیونکہ وہ وائڈ ایب انیشو جو ایک لیگل لینگویج میں ہم کہتے ہیں کہ فرام دا اسٹارٹنگ جو ہے وہ، کیونکہ ان کی ڈگری کے اوپر جو انوملیز تھیں وہ تھیں، تو اس لیے وکالت، تو پھر اس کے بعد بصیرت جج، یہ دیکھیں نا ایک ساری چیزیں، یہ ایک چین جو ہے وہ کنیکٹڈ ہے۔ اب اس چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ جج صاحب کا ڈیٹیل فیصلہ کیا آئے گا، لیکن یہ بات آپ کی بالکل درست ہے، اس چیز کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا کہ 200 ہی کسی جج کا ریموول ہوتا ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے۔ اور ملک صاحب اگر جہانگیری صاحب جج بننے کے اہل ہی نہیں تھے تو سر پھر جو فیصلے انہوں نے دیے ان کی قانونی حیثیت کیا ہوگی؟ اور وہ مختلف عہدوں پر رہے ہیں تو پھر کیا وہ مراعات اور وہ تنخواہ جو انہوں نے وصول کیا اس کا کیا ہوگا سر؟ دیکھیں اب یہ ایک بڑی لمبی بحث اور کسی اور سمت میں چلی جائے گی تمام تر بحث۔ ایک تو یہ ہے کہ ججز جب ریزائن بھی کرتے ہیں تو ان کے فیصلے برقرار رہتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل جو فیصلہ ڈیٹیل آئے گی، کیونکہ تفصیلی فیصلہ بھی نہیں آیا، اس میں کم از کم اس چیز کو ضرور ایڈریس کیا جائے گا کہ ان کے جو اب تک کیے ہوئے فیصلے ہیں وہ کہاں سٹینڈ کریں گے۔ عام فہم میں یا عام چیز جو روٹین میں ہم چیزیں دیکھتے ہیں کہ وہ فیصلے تو سٹینڈ کرتے ہیں، تنخواہیں اور مراد کی جہاں تک بات ہے وہ دیکھنا ہے کہ ان کے خلاف اگر کوئی ایسا فورجری کے حوالے سے یا فراڈ کے حوالے سے کوئی ایسی چیز آتی ہے یا مس ریپرزنٹیشن کے حوالے سے یہ چیز آتی ہے تو پھر دیکھنا ہوگا۔ ایک دفعہ تفصیلی فیصلہ آ جائے، اس کی روشنی میں جو بھی نیکسٹ سٹیپس ہوں گے وہ ہوں گے۔ اور تفصیلی فیصلہ آنے کے بعد کیا یہ ممکنات میں سے ہے کہ تنخواہیں اور مراد واپس لی جا سکتی ہوں؟ جی بالکل ممکنات میں سے تو ممکن ہے، اور بالکل کیونکہ یہ ایسا ایک معاملہ ہے جس میں بظاہر تو یہی نظر آتا ہے فرام دا ویری بگننگ یہ مس ریپرزنٹیشن ہوئی ہے، لیکن پھر اگین یہ بات بہت دور تک چلی جائے گی۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ آپ کا بیرسٹر عقیل ملک صاحب، پروگرام میں آپ میرے ساتھ موجود تھے۔ اب میرے انتہائی معزز مہمان فواد چودھری صاحب مجھے جوائن کر رہے ہیں، سابق وزیر اطلاعات۔ میں بہت شکر گزار ہوں آپ کی سر، آپ کا رول ابھی کچھ عرصہ پہلے آپ، عمران اسماعیل صاحب اور محمود مولوی صاحب، دیگر لوگ بڑا اہم رول پلے کر رہے تھے۔ اب ایک بار پھر آپ لوگوں کی اہمیت ہم دیکھ رہے ہیں سامنے۔ کوٹ لکھپت سے پی ٹی آئی کے اسیران نے مفاہمت کی حمایت میں جو خط لکھا ہے، آپ جو کوششیں کر رہے ہیں، آپ دونوں سر سیم پیج پر ہیں اس وقت، لیکن کیا کوٹ لکھپت جیل میں فواد صاحب جو موجود قیدی ہیں وہ آپ کے ذریعے کسی بھی قسم کی کوشش کو سپورٹ کریں گے، یا انہوں نے یہ یقین دہانی کروا دی ہے کہ اب آپ چلیں آگے، وہ پیچھے ہیں، سپورٹ ہے ان کی آپ کے ساتھ؟ فواد صاحب وہ تو آج کا جو سٹیٹمنٹ ہے اس کا ہی اگر آپ آخری پیرا دیکھیں تو اس میں انہوں نے واضح طور کے اوپر کہا ہے کہ جو بھی لوگ اس میں کردار ادا کر رہے ہیں ان کی تحسین ہونی چاہیے، اور اس میں انہوں نے آج ہی اپنی باتوں میں جو ہے وہ ہماری ایفرٹس جو ہیں ان کو سپورٹ کیا ہے۔ اور جب ہماری ان سے ملاقات بھی ہوئی تھی، بڑی تفصیلی ملاقات جو ہماری ہوئی تھی، اس میں بھی ان کا یہی موقف تھا
کہ دیکھیں ہم پولیٹیشین ہیں, ہم کوئی بندوقیں اٹھا کے پہاڑوں پر نہیں چڑھ سکتے. ہمیں ایک اسپیس کریٹ کرنے ہیں اپنے لیے, اپنی پالیٹکس کے لیے, اور اس کے لیے وہ بڑے واضح ہیں کہ جو رول ہے وہ بڑا اہم ہے, اور اس کو جو ہے وہ آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. اور یقیناً ان لوگوں کا جو سینٹیمنٹ ہے وہ جی ہمارے ساتھ ہے, اور اسی کو ہم آگے بڑھانا جی. چاہتے ہیں. اور فواد صاحب, سینٹیمنٹ کے ساتھ ساتھ کیا یہ بات درست ہے کہ آپ بھی اور کوٹ لکھپت جیل میں جو لوگ موجود ہیں وہ بھی مذاکرات چاہتے ہیں, بات چیت چاہتے ہیں سر؟ دیکھو کرن, بات یہ ہے کہ آپشنز یہ ہیں کہ مذاکرات نہ ہو. مذاکرات نہیں ہوتے تو پھر اس کے لیے کیا ہمارے پاس آپشنز کیا ہوں گی؟ دیکھو 3 فریق ہیں, حکومت ہے, اسٹیبلشمنٹ ہے, اور عمران خان ہے. یہ تینوں فریق اگر یہ سمجھیں کہ پاکستان جیسے چل رہا ہے ویسے بڑا زبردست چل رہا ہے, اور اسی ٹینشن کی وجہ سے جو ہے وہ بڑی فائدہ ہو رہا ہے, تو پھر ٹینشن رکھ لیتے ہیں. ہمارا نقطہ نظر تو یہ ہے کہ اس ٹینشن سے پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے, اسپیشلی جو مڈل کلاس ہے. اچھا فواد صاحب, جو جس مینڈیٹ کی آپ بات کر رہے ہیں وہ مینڈیٹ عمران خان صاحب نے نہ آپ کو دیا, نہ سر جو کوٹ لکھپت جیل میں موجود ہیں ان کو دیا, بلکہ انہوں نے محمود اچکزئی صاحب کو دیا, علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کو دیا. اور ایگزیکٹلی اسی بات پر آپ کے سابقہ ساتھی اسد عمر صاحب ابھی تھوڑی دیر پہلے گفتگو کر رہے تھے کہیں, وہ کہہ رہے تھے کہ آپ لوگوں کے پاس نہ اسٹیبلشمنٹ کا, نہ حکومت کا, نہ پی ٹی آئی, کسی بھی فریق کا کوئی مینڈیٹ ہی نہیں ہے, تو پھر آپ جو مفاہمت کی کوششیں کر رہے ہیں اس میں آگے پیش رفت ہوگی کیسے فواد صاحب؟ یہ بات ٹھیک ہے آپ کی, اور اسد صاحب کی بات بھی ٹھیک ہے, کیونکہ ہم کسی پارٹی کو ریپرزینٹ نہیں کر رہے, اور ہماری کامیابی بھی یہی ہے کہ ہم کسی پارٹی کو ریپرزینٹ نہیں کر رہے, نہ ہی ایک فریق کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. ہم پاکستان کے عوام کی طرف سے تینوں جو متعلقہ فریق ہیں ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ عوام کی یہ خواہش ہے, اور عوام کی یہ خواہش ہے کہ ٹمپریچر نیچے آئے. لڑائی میں جو مسئلہ آ رہا ہے وہ پاکستان کے عوام جو ہیں وہ سفر کر رہے ہیں. جو 50,000 سے 3 لاکھ روپے کمانے والے لوگ ہیں مہینے, ان کا حشر نشر ہو گیا ہے. ریل اسٹیٹ بیٹھ گئی ہے, کنسٹرکشن سیکٹر بیٹھ گیا ہے. اب آپ دیکھیں, آپ سیلری لیتی ہیں, اب آپ دیکھیے آپ کے ٹیکسز کہاں پہنچ گئے ہیں. ہمارے جو دوست آپ کے سامنے کیمرے پہ بیٹھے ہوئے ہیں, جو سارے لوگ آپ کی اسسٹنٹ ٹیم ہے, جو ساری ہمارے تنخواہ دار طبقہ ہے, آپ دیکھیے ان کے اوپر کتنا پریشر ہے. اور یہ اس لیے ہے کہ پاکستان کا پولیٹیکل ٹمپریچر بہت زیادہ ہے. اس کو اگر ہم کام نہیں کر پائیں گے, اور یہ سچویشن دیکھو آگے کیا ہوگا, اگر آپ مذاکرات نہیں کرتے, سہیل آفریدی کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوگی, وہ لانگ مارچ کرے گا. فیڈرل گورنمنٹ وہاں گورنر رول لگائے گی. فواد صاحب بیسیکلی 3 فریق ہیں نا سر, یہ جو آپ بات کر رہے ہیں سر, حکومت, عمران خان, اسٹیبلشمنٹ, تو سر حکومت کا کیا موقف ہے ہمارے سامنے, عمران خان کا کیا موقف ہے ہمارے سامنے؟ سر آپ نے اپنا یہ پیغام اسٹیبلشمنٹ تک پہنچا دیا ہے, اور اگر پہنچایا ہے تو وہاں سے آپ کو جواب کیا ملا ہے سر؟ دیکھیں ہم نے اپنا پیغام جو تینوں فریقین کے کان ہیں ان تک پہنچا دیا, اور تینوں فریقین کا جو کم از کم انیشل ریاکشن ہے وہ مثبت ہے, اور تینوں نے یہ آئی تھنک کہ کسی نہ کسی حوالے سے یہ بات فیسیلیٹیٹ کی ہے یا ضرورت سمجھی ہے کہ ٹمپریچر نیچے آنے میں ملک کا فائدہ ہے. اور اسی لیے ہم ہوپ فل ہیں کہ چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی, اور اسی لیے ہم ہوپ فل ہیں کہ جو اڈیالہ کے لوگوں کو اگر ریلیف, یہ کوٹ لکھپت کے جو اسیران ہیں ان کو ریلیف ملتا ہے, تو پھر راستہ کھلے گا اڈیالہ کا بھی, اور اس سے راستہ کھلے گا پاکستان کے اندر سیاسی ٹمپریچر نیچے لانے کا. سر انصار عباسی صاحب کی خبر ہے سر, اس کا بھی حوالہ میں آپ کو دیتی ہوں, اور ساتھ ساتھ یہ قومی مذاکراتی کمیٹی کے حوالے سے بھی آپ نے بات کی ہے فواد صاحب. تو قومی مذاکراتی کمیٹی میں سر $1 ارب تک کی سرمایہ کاری کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں کہ اگر یہ اس پہ کوئی پازیٹیوٹی نکلتی ہے تو پھر اوورسیز وہ پاکستانی $1 ارب تک کی جو ہے وہ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار ہے پاکستان میں. تو یہ جو آپ نے سٹیٹمنٹ دیا ہے سر, یہ یقین دہانی کروائی بیسکلی کس کو گئی ہے کہ اگر ٹمپریچر نیچے آتا ہے تو پھر اتنی بڑی انویسٹمنٹ بھی پاکستان میں ہوگی؟ یہ تو پاکستان کے لوگوں کو کرائی گئی ہے. میں نے جس طرح آپ سے پہلے کہا کہ ہم تینوں فریقین میں سے کسی کو ریپرزینٹ نہیں کر رہے, ہم تینوں فریقین کو یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ پاکستان کے عوام کی یہ خواہش ہے, اور جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں وہ بھی پاکستان کے لوگوں کو یہ بات یقین دہانی کرانا چاہتے ہیں کہ اگر
ٹمپریچر نیچے آتا ہے, پاکستان میں حالات تھوڑے کنڈیوسیو ہوتے ہیں, تو جو IMF سے ہم $1 بلین کے لیے مرے جاتے ہیں, اس کے بجائے ہم اوورسیز پاکستانیز کی طرف دیکھیں تو زیادہ بہتر ہے, اور اسی لیے وہ لوگ بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں. اب دیکھیں ایشو یہ ہے, ہمارے پاس دو آپشنز ہیں, یا تو ہم اب لڑائی میں پانی ڈالتے جائیں اور لڑائی بڑھاتے جائیں, یا ہم کوشش کریں کہ یہ لڑائی ختم ہو, ماضی کو بھولیں اور آگے چلیں. ہم آگے جانا چلتے ہیں. فواد صاحب, اب انصار عباسی صاحب کی خبر جس کا میں پہلے حوالہ دے رہی تھی کہ آپ تینوں رہنما ایک آفیسر اور حکومتی وزراء سے رابطے میں ہیں تاکہ بات چیت کی گنجائش نکالی جا سکے. آپ نے کہا کہ کوٹ لکھپت میں ملاقات پر پنڈی آن بورڈ ہے, لیکن وفاقی وزیر اطلاعات تردید کر رہے ہیں سر آپ کی اس بات کی. نہیں دیکھیے, بات یہ ہے کہ وزیر اطلاعات سے تو ہماری ملاقات نہیں ہوئی, لیکن ایاز صادق صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی, رانا ثناء اللہ صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی, اعظم نذیر تارڑ صاحب سے ملاقات ہوئی, اسحاق ڈار صاحب سے کمیونیکیشن ہوئی, اور پرائم منسٹر صاحب سے بھی ہماری ایک انڈائریکٹ کمیونیکیشن جو ہے وہ ہوئی. اور اس لیے ہم ہوپفل ہیں کہ ناٹ ود اسٹینڈنگ کے وزیر اطلاعات کیا کہتے ہیں, ہماری نظر میں حکومت جو ہے وہ مائل ہے کہ ٹمپریچر نیچے لایا جائے, اور ہو سکتا ہے حکومت کے اندر ایک طبقہ ہو جس کی خواہش ہو کہ نہیں ہم نے ٹمپریچر بڑھانا ہے, تو وہ ویو بھی ہو سکتا ہے. بہرحال ہمارا ویو دوسرا, اور ہم جن لوگوں سے ملے ہیں حکومت میں آئی تھنک وہ بڑے ریزنیبل لوگ ہیں, اور انہوں نے بھی ٹمپریچر نیچے لانے کی کوششوں کی حمایت کی. اچھا فواد صاحب, ابھی ایک انٹرویو آیا سامنے خان صاحب کے بیٹوں کا, اور وہ بھی پاکستان آنے کی بات کر رہے ہیں, تو آپ بھی obviously کوشش کریں ٹیمپریچر کو نیچے لانے کی, وہ بھی وہاں سے یہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان آ رہے ہیں یا آئیں گے. تو فواد صاحب, کیا ان سے کوئی رابطہ وغیرہ ہوا ہے آپ کا؟ نہیں, ان سے ہمارا رابطہ نہیں ہوا, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اگر ٹمپریچر نیچے آتا ہے تو پھر وہ پاکستان آئیں, یہ اس سے اور زیادہ ان کوششوں کو تقویت ملے گی. لیکن اگر وہ ان کو نہیں آنے دیا جاتا یا ٹمپریچر بڑھتا ہے اور وہ یورپ میں امریکہ میں جلسے بھی شروع کر دیتے ہیں, تو دیکھیں نا اس سے پاکستان کے اندر سچویشن اور خراب ہوگی, ٹمپریچر اور بڑھے گا, یہاں پہ آئی تھنک پولیٹیکل سچویشن اور ولیٹائل ہوگی, جو ظاہر ہے کہ کوئی اچھی نہیں ہے. اس لیے ہماری خواہش یہی ہے کہ چیزیں بہتری کی طرف جائیں.